بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 جنوری منگل کے دن کا دوسرا ویلاگ ہے۔ سب سے پہلے آرمی چیف کا جو آج بڑا اہم بیان آیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی طرف سے بھی ایک چیلنج، اور اس کے ساتھ جج کے بیان کو جھوٹا اور من گڑت بھی قرار دیا گیا۔ عدلیہ سے ہتھوڑا گروپ کے سربراہ 26ویں آئینی ترمیم پر کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وائٹ ہاؤس اور امریکی سفیر سے انکوائری کا ایک حکم آیا۔ اس کے ساتھ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک اور اہم ملاقات ہوئی، مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس پر غور ہوا، اور مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کے لیے مریم نواز کی پہلی کامیابی۔ فیصل واڈا کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بیان نہ دینے کو خاموش رہنے کا حکم آیا، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے بعد آج شہباز شریف کے احتجاج کی کی آوازیں آج آ رہی تھیں۔ مریم نواز کے وزیر تعلیم کی ایک خزانے کی لوٹ مار کی بڑی اہم ویڈیو بھی سامنے آئی۔ صحافیوں کے خلاف نئے مقدمات بھی جاری ہیں، اور لاہور کے جو نئے صدر بار کے بنے، اس نے حسان نیازی کی قید کی رہائی کی مہم چلانے کی جو آج اعلان کیا، یہ ان کی پہلی صدارت سنبھالنے کے بعد اعلان ہے۔ لیکن سب سے پہلے دو آج اہم بیانات۔ ایک تو خان کا اڈیالہ جیل سے وکلا اور ٹیم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس میں بدکردار قاضی کو، فائز کو، 1 سال پہلے جس نے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی نیت سے بلہ، ہتھی، ربڑ اور سٹیکر سمیت لے لیا تھا، یہ میرے الفاظ ہیں، خان کے نہیں ہیں۔ عمران خان نے تو انتخابی نشان کا صرف ذکر کیا۔ آج وہ شخص تاریخ کے قبرستان میں ہمیشہ سے کے لیے دفن ہو چکا، اس کی قبر پر لوگ ڈونٹ پھینک رہے ہیں، سیاسی قبر پر، اور تحریک انصاف اور خان آج بھی ہرکولیس کی طرح اپنے قد و قامت سے کھڑے ہیں۔ آج عمران خان نے القادر کے ٹرسٹ ٹرائل میں جو معاملہ ہوا، جج ناصر جاوید کا جھوٹ بے نقاب کیا کہ ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 کے درمیان ہوتا ہے۔ کل بھی 11 بجے کا وقت مقرر تھا، وکلا کی آمد سے پہلے جو 8 بجے پہنچ گیا جج، اور مجھے بتایا کہ جج آ چکا ہے۔ میں اپنے وکلا کے ساتھ عدالت میں ہمیشہ پیش ہوتا ہوں۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ اب اس سے پہلے بھی ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا سکیں، یہ بھی سنا دیتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ عمران خان نے آج نواز شریف اور ملک ریاض کے درمیان جو پراپرٹی کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر کیا کہ 8 ارب کی جائیداد ملک ریاض کو جو بیچی گئی، 18 ارب کی، یہ برطانوی ادارے NCA کی کارروائی کا بھی بتایا کہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت ہوئی، اس کا کیس NCA نے جو کیا۔ نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ 9 ارب اس نے زیادہ کیوں دیے اور پیسے کہاں سے آئے۔ اب القادر ٹرسٹ پر بڑی واضح بات، بہت سے لوگ دیکھیں بتانا بھول جاتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کا ملک ریاض کی بھیجی ہوئی رقم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ٹرسٹ اس جو یہ رقم ہے، اس سے پہلے 1 سال پہلے قیام میں آ چکا تھا، اور اس کو بیچنے کے بعد بھی اگر اس کو بیچ بھی دے بند کر کے، تو یہ رقم جو ہے وہ ڈونرز کو، جنہوں نے اس میں ادا کی ہوئی ہیں، مطلب جو دیتے ہیں اس میں عطیات، انہیں ملے گی، اور کسی کو نہیں مل سکتی، خان کو نہیں مل سکتی۔ اور کابینہ میں جو معاملہ پیش کیا وہ بھی نیشنل کرائم ایجنسی کا رقم ملک ریاض کی جو پاکستان میں ہے، یہ ٹیکس پیئر کا، پاکستانیوں کا پیسہ ملک ریاض کے پاس نہیں تھا۔ پیسہ رقم اگر پوچھنی کسے تو نواز شریف کے بیٹے سے پوچھنا ہوگا، یہ 18 ارب کہاں سے آیا، جس پر نواز شریف اور شہباز شریف اور ان سب پر منی لانڈرنگ کے آپ کو پتہ ہے کیسز موجود ہیں سب۔ اب عمران خان نے آج پھر یہ بیانیہ بھی دہرایا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں، کہ جس طرح اس کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے گئے تو اس نے معاف کروانے میں ساری واردات کی، میرا کوئی ایسا کیس نہیں، نہ میں کبھی ڈیل کروں گا۔ اور ملٹری تحویل میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کے بارے میں جو بدترین سلوک ہے، خود عمران خان نے اپنے ساتھ جو بدترین سلوک، اس کا بھی ذکر کیا، کارکنوں کا ذکر کیا، شہداء کی بات کی، اور 9 مئی کے فالس فلیگ میں شہید ہونے والے 26 نومبر گولی کیوں چلائی والا معاملہ، اور انسانی حقوق کی پامالی پر عمران خان نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ یہ عدالتیں تو ہماری بات نہیں سنتی۔ ایک خط عمران خان کا بھی عالمی حقوق کے اداروں کو جا رہا ہے، وکلا بھی ان کی بات چیت کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان نے دوبارہ انہیں یاد کرایا کہ آپ اپنی آواز بلند کریں۔ شاید خان کے پاس اپڈیٹس نہیں گئی کہ ان کی بلند آواز اس وقت برطانیہ امریکہ کی در و دیوار کو ہلا رہی ہیں، وہاں پہ اس کے اثرات پاکستان میں نظر آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت دیکھیں، جو آرمی چیف کا آج بیان تمام میڈیا کی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، ARY جیو سمیت، اور وہ بیان کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہم کرتے ہیں، غلطیوں کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اس بیان کو توڑ کر آپ دیکھیں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی ذرا دیکھیں کہ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی۔ یہ گفتگو خیبر پختونخوا میں سیاسی عمائدین سے، قائدین سے، اور اس بیان کا تیسرا حصہ جو ریاست ہے تو سیاست ہے۔ اب آپ نے ان تینوں کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ یہ بیان اس تناظر میں انتہائی اہم بیان ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں بین الاقوامی دباؤ ہے، سیاسی ماحول کا تناظر ہے، اور یہ ریاست کا مطلب یعنی فوج کی جو طاقت ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، یعنی فوج ریاست کا بنیادی ستون، اس کا استحکام، اس کی سیاست، باقی معاملات کی بقا کی ضمانت۔ ذرا غور سے سمجھیے گا، اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت دوسرے معنوں میں۔
دیکھیں جب داخلی اور خارجی دباؤ بڑھ رہا ہے، امریکی حکومت کی طرف سے جو پاکستان پر سفارتی اور اقتصادی یعنی معیشت کے حساب سے جو دباؤ ہے، اس پہ آرمی چیف نے اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا جی جو خارجی چیلنجز ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں داخلی محاذ پر اندرونی سطح پر استحکام چاہیے، اکٹھے ہو جائیں امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے۔ خان کی رہائی پر مذاکرات کا ماحول بنانے کا جو اشارہ کیا کہ سیاسی مکالمے سے معاملہ حل کریں، اور اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر اپنا نیوٹرل کردار ادا کرنے کے لیے ریاستی مفادات کو ترجیح دے گی، اور یہ مذاکرات کو کامیاب ہونا انہوں نے کہا ریاست کے استحکام کے لیے، یعنی ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی بات مان جائے، سیاسی جماعتیں اپنی غلطیاں تسلیم کریں، یہ بھی اپنی غلطیاں تسلیم کریں، متحدہ حکمت عملی بنائیں، ملک میں استحکام لائیں۔ تحریک انصاف کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ بیان جو ہے دیکھیں اس کا پہلا حصہ جو ہے نا انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں وہ اب چھوڑ دیں، سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس جامع پیغام میں فوج کی طاقت کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی مضبوط فوج جو ہے مضبوط ریاست ہے، سیاسی قیادت جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لے، اور عام طور پر دیکھیں سیاسی رہنما ہوں، فوجی سربراہ ہوں، وہ اشاروں کنایوں میں، استعاروں میں، گفتگو میں یہ پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ ایک تو اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا زیادہ لوگوں تک پہنچے اور کسی کو نشانہ بنائے بغیر، کوئی تنازع میں پھنسے بغیر، مشکل حالات میں یہ سفارتکاری کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور سننے والا جو ہے وہ دو معنی دوہری گفتگو کو سمجھ کر اپنے حساب سے مطلب نکالے۔ منڈیلا نے ایسی باتیں کی تھی، بڑی مشہور اس کا بیان تھا کہ دھوپ کے نیچے سب کے لیے جگہ ہے۔ اوباما نے ایسی باتیں کی ہیں ماضی میں بہت ساری کہ یہ اختتام نہیں، اختتام کی شروعات بھی نہیں بلکہ شروعات کا اختتام، یہ چرچل نے کہا تھا، اور عمران خان کے بیانات بھی آپ کو پتہ ہے سامنے ہیں۔ اب ان حالات میں اس ریاست سیاست یہ سارا معاملہ وہ اس لیے کہ مذاکرات اس عمل میں ابھی جو سیاسی رہنماؤں کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ان کی ملاقات دہشت گردی کے عنوان پر تھی۔ وہ تصویر سامنے آپ نے دیکھی، علی امین گنڈا پور دائیں ہاتھ پہ، گورنر خیبر پختونخوا بائیں ہاتھ پہ، اور اس پر بڑے لوگوں کی تنقید آئی، اور اصولاً یہ میٹنگ جو تھی علی امین گنڈا پور کو چیئر کرنی چاہیے تھی۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ملک میں اس وقت تبدیلی اصل نظر آئے گی جب گنڈا پور یہ میٹنگ کریں گے اور آرمی چیف جو ہے وہ سیاسی منتخب نمائندوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے، تو پھر آپ کو ہندوستان کی طرف جمہوریت چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اصل معاملہ دیکھیں، خان نے اپنی گرفتاری کے وقت واضح طور پر کچھ چیزیں بتائی تھیں۔ ایک تو الیکشن کا بتایا تھا کہ میں جیت جاؤں گا، دوسرا خان نے کہا تھا میرے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ اب جیل میں ہوں گے۔ یہ ان کی اسسمنٹ تھی کہ خان ایک ہفتے میں ٹوٹ جائے گا، معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے گا، ساری شرائط مان لیں گے۔ خان نے جون جولائی کی گرمی بھی برداشت کر لی، دسمبر کی سردی بھی برداشت کر لی، اٹک میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ سلایا، ادھر جو ظلم و ستم ہوا وہ میں ایک تفصیل سے آپ کو قید کی سختیوں پر پھر ایک تفصیل سے کبھی وی لاگ کروں گا، وہ سنیے گا۔ اب ان تمام وارداتوں کے باوجود اٹک اور اڈیالہ میں اب عمران خان نہیں ٹوٹا، ملٹری سزائیں بھی انہوں نے باقی سنا دی، خان کی بیوی بہنوں پر جو ظلم ہو گیا، بھانجے کو 10 سال کی سزا بھی سنا دی، مینڈیٹ بھی چھین، سب کچھ نہیں کر لیا۔ اب کچھ رہتا تو نہیں، پوچھیں ان سے، کہیں گے نہیں۔ اب اوپر سے جو برطانیہ امریکہ کا دباؤ، الیکشن چوری کرنے کا اور بائیڈن کا جانا، خوف اور بوکھلاہٹ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان ٹف ٹائم گزار چکا ہے۔ اب ان کے سامنے جو بڑا مسئلہ وہ نومبر میں شہباز شریف کی حکومت جو تھی وہ 26 نومبر کے کیس میں کسی صورت میں گولی کو چلائی، وہ قربانی دینے پر تیار نہیں، وہ اپنے اوپر لینے پر تیار نہیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ اور سینٹ میں بھی اب کھل کے ان کے اوپر، وہ لائیو سیشنز میں بھی، ٹی وی پرو ٹاک شوز میں بھی وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، وہ بار بار ان کے پیچھے گولی کیوں چلائی۔ اوپر سے معیشت جس کو ٹھیک کرنے کے دعوے کرتے رہے، وہ انہیں ان حالات میں پسپائی پر مجبور کر رہی ہے۔ ان حالات میں جائیں تو جائیں کہاں؟ 15 جنوری کو طوفان مہنگائی آنے والا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں کیونکہ سٹینڈرڈ بدل رہا ہے، اب اسی سال میں قرضوں کی ادائیگی بھی ہے، 2025 میں 26.1 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے، جو بجٹ کا 40% سیدھا سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا، جو 2021 میں خان کی حکومت نے صرف 1/4 تھا۔ یاد رکھیے گا، خان نے ریکارڈ قرضوں کی واپسی کی ہے۔ اب 2025 کے پہلے کوارٹر میں 0.9 معاشی ترقی کی رفتار، 2026 میں 0.8، ورلڈ بینک نے 2024 میں 2.8% کہا تھا، وہ بھی غلط نکلا۔ اب ترقی کی رفتار جو خان کے دور میں 6.2% تھی، وہ رفتار انہیں جا کے ملے گی 2029 میں۔ اب ذرا اندازہ کر لیں پاکستان اس قابل ہوگا کہ خان کے دور کی جو کارکردگی تھی وہ موجودہ حکومت 2029 میں حاصل کرے گی، وہ بھی دیگر عوامل اگر بدستور قائم رہے۔ عالمی بینک کی اس میں معاونت ہے، فورن ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی بھیجتے رہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو بدل گئی ہیں بہت ساری۔ تو ان حالات میں جہاں یہ اڑان پاکستان کے نام سے 5 سال کا نیا منصوبہ جیسے SIFC شروع کیا گیا تھا، جو 50 سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم سرمایہ کاری، تو معاشی ترقی تو آپ بھول جائیں بالکل، آپ گھٹنوں کے اوپر سے امداد کہاں سے ملے گی؟ IMF وغیرہ سارے امریکہ کے پاس ہیں۔ اب اڑان جو انہوں نے نام ایک پروگرام کا رکھا، اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ PIA پہلی پرواز ان کی اڑان کی ہوئی
اور وہ پہلا اشتہاروں میں ہی کرپشن نکل آئی، پھر کتنے لوگ اس میں پہنچ گئے پیرس میں، وہاں وہ الگ معاملہ، اور ابھی فارن ریمیٹنس کا جو جنوری فروری میں نتیجہ آئے گا وہ ایک الگ وبال جان ہے۔ تو یہ اوپر سے آپ کو پتہ ہے جو چور لچا ڈاکو انہوں نے خزانے پر بٹھایا، پنجاب کے وزیر تعلیم کی ایک ویڈیو آپ دیکھیں، وہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے شیئر کی تھی، وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کسی ہندوستانی فلم کا منظر ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب اپنے بچپن کے دوست کو سرکاری گاڑی کی بارات سجا کر اور نوکریاں دینے کے جس طرح خزانے کا منہ کھول رہا ہے جیسے اس کے باپ کا مال ہے۔ یہ تو ایک ویڈیو سامنے آ گئی، ورنہ اس وقت حقیقت میں حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے، میاں شریف صاحب کی۔ ان سب حالات میں اب آخری حل انہوں نے بتایا کہ استحکام کی طرف بڑھیں، متحد ہو کر چلیں، یعنی مذاکرات کامیاب کریں۔ اب اس بیان کی اصلیت تو 17 جنوری کو ہی نظر آئے گی، جب عملی کوئی معاملہ نظر آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تو ابھی بھی اس بیان کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ 17 جنوری کو جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں سزا یقینی طور پر ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، جہاں شاہ رخ ارجمند اور دوسرا دلاور پہنچ جائیں گے جج۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ، اس دوران صرف اور صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش، لیکن سزا کے بعد جو فورن ریمیٹنس میں شدید کمی ہوگی وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ جو مزاحمتی گروپ ہے وہ ان کی پہلی واردات دیکھیں آج کامیاب ہوئی۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے تھے، جسے مریم نواز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ذاتی حیثیت پر اس پر عمل درآمد کروانے سے سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت کو منع کیا گیا کہ یہ آرڈر نہیں آپ نے تسلیم کرنے، اس کی ذاتی گارنٹی تھی۔ اس کا ثبوت فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان کہہ رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ مریم نواز کے حکم پر ہوا۔ اور اڈیالہ جیل میں بھی دیکھیں خان کے ٹی وی کی تار انہوں نے چوہے بھیج کر کتروا دی۔ وہ تو خیر عمران خان نے شکریہ ہی ادا کیا ہوگا، پی ٹی وی دیکھنا ہے اب سب سے بڑی اذیت ہے، جو آپ کو پتہ ہے ٹچا لچا لفنگا گھٹیا گندی زبان والے اینکر بٹھائے گئے، ان کی تو اللہ معاف کرے شکلیں دے کر گھن آتی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے عمران خان ویسے اس کو ٹی وی کو آن بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہیٹر بند کروانے کی ان کی بڑی خواہش تھی، وہ پھر ٹی وی اٹھانے پہ ختم ہوئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان ہیں ویسے واڈا صاحب، ان کی بھی اپنی زبان بندی ہو رہی ہے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف زبان نہیں کھولنی، اور اس میں چند نام ہے جو اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑے قریب بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور ان مذاکرات کے عمل میں بھی، تو ان لوگوں پر تنقید نہیں ہوگی۔ اور حکومت کی طرف سے البتہ خواجہ آصف، مریم نواز یہ کھل کر بولتے رہیں گے۔ توپوں کا رخ ان کا بدستور سوشل میڈیا اور صحافیوں کی طرف رہے گا۔ ابھی ایک بغاوت کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سائبر کرائم کی انہوں نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ پہ اور شہباز گل پہ درج کی ہے، جنہوں نے بغاوت پھیلانے کی ادارے کے اندر کوشش کی ہے۔ اب یہ ایف آئی آر اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ پاکستان کے آپ کو قانونی اعتبار سے دیکھیں ایف آئی آر اور مقدمات کو تو آپ کو یہ اہمیت ہی نہیں رہی کہ جب تک یہ رجیم رہے گی ویسے بھی جلا وطن صحافیوں کا پاکستان میں آنا تو ناممکن ہے۔ یہ جتنے مرضی مقدمات بناتے رہیں، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نواز شریف اگر 4 سال بھگوڑا رہا، ایک ہی جھٹکے میں اس کی ایف آئی آریں ختم ہوگی، ساری سزائیں ختم ہوگی، جو واقعی جینونلی ممبئی حملوں کا انٹرنیشنل عدالتوں میں پاکستان کے مخالف، فوج کو دہشت گرد کہنے والا اگر نہا دھو کر پاک صاف ہو کے آ گئے تو صحافیوں کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ اور اس وقت تک امید ہے انشاءاللہ عدالتیں بھی آزاد ہوں گی، جن کے آج کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ عدلیہ میں 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی حالت یہ ہے کہ وہ پارکنگ کے دورے کر کے وہاں پر متبادل راستے بنوا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ کی نالیاں ٹھیک کرے، سڑکیں پکی کروائے، نلکے چیک کرے، خاک و روبوں کے ساتھ میٹنگ کرے۔ تو یہ تو 26ویں آئینی ترمیم پر اس کے بعد آتا ہے، جبکہ منصور علی شاہ اس آئینی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج بھی ٹیکس کے کیس میں اس کا فیصلہ یہ تھا 26ویں آئینی ترمیم سے کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ بینچ کے جو اختیارات محدود کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، 191 کا آرٹیکل جو ہے، اور یہ 16 جنوری کو معاونت مانگی ہے۔ ویسے تو منصور علی شاہ کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا، یہ جو انہوں نے جن بوتل میں قید کیا تھا وہ اس کو بڑے آرام سے قابو کر سکتا تھا، لیکن اس نے خیر اس وقت ہمت نہیں دکھائی، اور ان کی یہ بزدلی کی وجہ سے آج یہ حالات بنے ہوئے کہ جسٹس امین الدین خان جیسا بندہ قاضی پارٹ 2 بنا ہوا ہے۔ بہرحال ملٹری کیس چل رہا ہے، اس کے فیصلے سے بھی عدلیہ کے حالات نظر آئیں گے، اور یہ جو آنے والا یہ جو ہفتے کے 3-4 دن ہیں ان میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ عرب دنیا سے بھی یقین کریں، انہیں باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بندے کے پتر بان جو آپس میں بیٹھ جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بیٹھ رہے ہیں، ہم تو خان کو بنی گالا بھی لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں جا رہا۔ تو انہیں اب جانا پڑے گا اڈیالہ ہی میرے خیال میں، بھیس بدلیں، ماسک پہنیں، چھپ چھپا کے کہیں پہنچیں اور خان کے سامنے سامنے ایک ٹیبل رکھ کے بیچ میں بات چیت کریں۔ یہی اب ان کے پاس آخری حل رہ گیا ہے، اور میرے خیال میں خان ان کو معاف کر دے گا۔ باقی جو جرائم ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ان پر تو قانون کے حساب سے جو بھی ہوگا، لیکن انہیں خان کے پاس جا کے معافی ہی مانگنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد اس پورے
سسٹم کو نئے الیکشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اور یہ ظلم و ستم کا دور جو ہے ختم. اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، کہ جن لوگوں نے سب کچھ ظلم و ستم کیا ہوا ان کے جانے کے بعد اصل مرحلہ. آج وہ ڈاکٹر زرکا سینٹ میں نظر آ رہی تھی، دیکھیں وہ اسی طرح زین قریشی بھی موجود ہیں، بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف لوگ بول بھی نہیں ہیں سوشل میڈیا میں، کہ جو جس معاملات کے لیے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کیا واقعی اسی طرح سسٹم جائے گا ہی نہیں. یہ انشاءاللہ آج انٹرویو میں تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکالیں گے اور یہ سوالات ان کے سامنے ہی رکھنے والے ہیں کہ وہ آگے لاہ عمل کیا بنائیں گے، وہ کس طرح اس تبدیلی کے عمل کو لے کر چلیں گے، اس پر بات کریں گے ان سے. وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.